एहतजाज किस सूरत में होगा, किस शक्ल का एहतजाज देखने को मिलेगा? जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो आपको पता है कि खान साहब ने बुनियादी तौर पे जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के हवाले की है। हमारे तमाम एहतजाज पहले भी पुरअमन थे, उनको तशद्दुद की तरफ जो लेके गई है वो हुकूमत अपने इक़दामात के साथ लेके गई। आप अपोजिशन लीडर बनने में क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब का हाथ है? मैं इसको एक लफ्ज़ जेस्ट्रिकल टाइप एक मैं सोच कहूँगा, वो लफ्ज़ इसका तर्जमा मस्खरापन बनता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इमरान खान साहब की बिल्कुल सोची समझी राय थी। ये लोग कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल होगी, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि रैली इस सूरतों में होगी। तीसरी बात ये भी सामने आ रही है कि बसंत है तो कहीं आप इमरान खान की तस्वीरें लगा के बसंत पे कोई गुड्डे शुड्डे उड़ाएंगे। तीनों में से क्या होगा? वो हड़ताल की शक्ल में भी है, वो पहिया जाम की शक्ल में हो सकता है, वो रैलीज की शक्ल में हो सकता है, इज्तिमात की शक्ल में हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह के हालात फॉर एग्ज़ाम्पल आपको केपी में मिलते हैं या सूबे सिंध में होंगे या बलूचिस्तान में होंगे, उसकी नौइयत और उसकी जो इंटेंसिटी है वो यकीनन बाकियों की जगह से ज़्यादा बेहतर होगी। मुज़ाकरात वाला जो आपका पार्टी के अंदर एक मुफाहमत वाला जो ग्रुप था जो बात करता है कि मुफाहमत होनी चाहिए, अब वो गालिब है या जो मुज़ामत वाली लोग बातें करते थे वो इस वक्त गालिब है? आप क्या? मुज़ाकरात होने चाहिए, बामकसद मुज़ाकरात होनी चाहिए ताकि हम इस इम्पास से निकलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के फोकल पर्सन मौजूद हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलम से MPA भी हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि 8 फरवरी आ रही है और PTI 8 फरवरी को क्या प्लान करके बैठी हुई है, क्योंकि दूसरी जानिब हुकूमत की जो इस वक्त वज़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सख्ती से इनके साथ निपटा जाएगा। तो आप लोगों का 8 फरवरी को क्या प्लान है? एक तो बसंत है, तकरीबन 20 साल के बाद पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पर बसंत अलाउ हुई है, तो 8 फरवरी भी है। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या प्लान्स है, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी एक ऐसा दिन है ख़ास करके 2024 के इलेक्शन से जो पाकिस्तान की आइनी और सियासी तारीख़ के अंदर एक इंतहाई तारीख़ दिन है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, दिन दिहाड़े डाका डाला गया और कौम उसको आज तक नहीं भूली। और ख़ास करके चूँकि एक बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के कैंडिडेट्स को जिन हालात में वोट दिया वो सब आपके सामने हैं, पूरी कौम के सामने। तो एक तो ये बात है कि ना हम इसको भूले हैं, इंशाअल्लाह ना कौम भूली है और ना हम किसी को ये भूलने देंगे। आप 8 फरवरी को करने क्या जा रहे हैं? एहतजाज किस सूरत में होगा, किस शक्ल का एहतजाज देखने को मिलेगा? देखें, जो 8 फरवरी का एहतजाज है वो आपको पता है कि खान साहब ने बुनियादी तौर पे जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब के हवाले की है। जो इसके ख़दो ख़ाल हैं, ये बुनियादी तौर पे एक पुरअमन एहतजाज होगा, कानून, आइन और जो भी सियासी और मुरवजा जो पैरामीटर है उसके अंदर होगा। जैसे हम पहले भी जितने भी हमने एहतजाज किए हैं, इकट्ठे होकर किए हैं, रैलियों की शक्ल में किए हैं, किसी शक्ल में भी किए हैं, हमारे तमाम एहतजाज पहले भी पुरअमन थे, उनको तशद्दुद की तरफ जो लेके गई है वो हुकूमत अपने इक़दामात के साथ लेके गई है। आपकी अभी जो गुफ्तगू या जो चीज़ें चल रही हैं PTI के रहनुमाओं की, एक लोग कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल होगी, दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि रैली इस सूरतों में होगी। तीसरी बात ये भी सामने आ रही है कि बसंत है तो कहीं आप इमरान खान की तस्वीरें लगा के बसंत पे कोई गुड्डे शुड्डे उड़ाएंगे। तीनों में से क्या होगा? देखें, जो फाइनल प्रिंट है, पहली बात तो यह है कि हमने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन इसकी शुरू कर दी हुई है। मुख्तलिफ हलकों के अंदर भी जो मुख्तलिफ किस्म की बाकी बॉडीज़ हैं जिसमें दुकानदार हैं, ट्रेड्समैन हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं और बाकी यूनियंस हैं और जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, हमने उन सब के साथ अपने हल्का लेवल के ऊपर भी और बड़े शहरों के अंदर भी हम उनके साथ राब्ते में हैं और हम ये चाहते हैं कि उस दिन एक भरपूर एहतजाज हो। यकीनन जो आप चीज़ें बता रहे हैं इन्हीं के अंदर ही एहतजाज ने घूमना है। वो हड़ताल की शक्ल में भी है, वो पहिया जाम की शक्ल में हो सकता है, वो रैलीज़ की शक्ल में हो सकता है, इज्तिमात की शक्ल में हो सकता है। हाँ,
یہ ضرور ہے کہ جس طرح کے حالات فار ایگزامپل آپ کو کے پی میں ملتے ہیں یا صوبہ سندھ میں ہوں گے یا بلوچستان میں ہوں گے، اس کی نوعیت اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ یقیناً باقیوں کی جگہ سے زیادہ بہتر ہوگی۔ مجھے جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہوگا، سیاسی ہوگا، آئین کے دائرے کے اندر ہوگا، تو حکومت ہر دفعہ پینک میں کیوں آ جاتی ہے؟ یہ ہمیں اس طرح کے جو ہماری پرامن احتجاج ہے اس کو کرنے کیوں نہیں دیتی؟ یہ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو کیا اس وقت یہ احتجاجی ریلیاں جو ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ اور حمزہ شہباز وغیرہ نہیں لے کے گئے؟ حکومت کا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے 9 مئی کیا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے میں آپ کو اگر آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسے پرتشدد مظاہرے کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ نگرانی رکھی جاتی ہے کہ بعد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے آپ لوگ کہیں پرامن ہیں اور بعد میں پھر کوئی 9 مئی جیسا ایونٹ نہ ہو۔ دیکھو، ایک تو ان کو الہام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو اتنا الہام تھا تو 9 مئی کو یہ جو آج ساری چیزیں یہ روک سکتے ہیں، سی ایم کے پی کو لاہور کینٹ کے اندر وہ نہیں داخل ہو سکا، لیکن نئی 9 مئی جس کے پیچھے یہ ساری ان کی اسٹریٹجی یہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دن اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھیں تو کون سے اقدامات انہوں نے کیے تھے؟ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اور مذاکرات کیونکہ آپ لوگوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں، تو مذاکرات والا جو آپ کا پارٹی کے اندر ایک مفاہمت والا جو گروپ تھا جو بات کرتا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، اب وہ غالب ہے یا جو مزاحمت والی لوگ باتیں کرتے تھے وہ اس وقت غالب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پنجاب کے خاص طور پہ فوکل پرسن ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عمران خان یہ جو مذاکرات والا معاملہ، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ جب خان صاحب نے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے اسپیکر کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، بٹ وہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی اور اس کا وہ ایک نان پروڈکٹیو۔ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں سر؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مذاکرات ہی بنیادی طور پہ جتنا جو بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ملک کے معاشی مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، اور ہماری اکانومی تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے، لوگ یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ اس کے اوپر ہے۔ آپ لوگ اب مذاکرات کر رہے ہیں؟ کوئی رابطے نہیں، دیکھیں، مذاکرات جن لوگوں نے کر رہے ہیں یا اگر کوئی ہوئے تو میں اس کا پرائیوی نہیں ہوں، لیکن میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مقصد مذاکرات ہونی چاہیے تاکہ ہم اس امپاس سے نکلیں۔ جس کے اندر عمران خان صاحب اندر ہیں، بشرا بی بی اندر ہے، ہماری ساری لیڈرشپ بے گناہ اندر ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر اندر ہیں، اور لوگوں کو غیر ضروری طور پہ پابند سلاسل کی جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا اس میں، اور جو خاص کر کے جب آپ ہمارے ملک کے سراؤنڈنگ میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایران ہے، غزہ والا ایشو ہے، یہ افغانستان ہے، کیا انڈیا جو ہے وہ مے کی جو اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، شکست ہوئی ہے، کیا وہ اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ ان ساری چیزوں سے نکلنے کا، اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں، نکلنے کا ایک ہی حل ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ ادراک حکومت کو ہونا چاہیے۔ محمود اچھک صاحب جب لاہور آئے ہیں، آپ بالکل ساتھ ساتھ تھے ان کے، آپ پنجاب میں ان کو دیکھ رہے تھے، تو یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے ہی پرانے دوست ہیں اور رفاقتے ہیں، تو اس وجہ سے بتائیے گا اپوزیشن لیڈر بننے میں کیا میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی عجیب سی ایک کنٹروورسی غیر ضروری طور پہ جنریٹ کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، ان کا بیسیکلی ان کے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ تھا کہ ایک براڈر اپوزیشن جو ہے وہ الائنس بننا چاہیے، تاکہ یہ جس امپاس میں ہم پہنچ چکے ہیں ہم اس سے نکلیں۔ تو جو محمود اچکزئی صاحب کا جو پورا تجربہ ہے، اور ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے آئین اور قانون کے لیے، دیکھیں وہ چاہے نواز شریف کے ساتھ رہے ہوں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ، ان کا سپورٹ تھا میاں صاحب کا رابطہ؟ میں نہیں سمجھتا، یہ بالکل ایک میں اس کو ایک لفظ جسٹریکل ٹائپ میں سوچ کہوں گا، وہ لفظ اس کا ترجمہ مسخرہ پن بنتا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی بالکل سوچی سمجھی رائے تھی، بیکاز آپ کے اختلافات کسی سے ہو سکتے ہیں، بٹ اس کا جو سیاسی قد ہے، جو بصیرت ہے، بسارت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا 8 فروری کو کیا ہدایات آپ لوگوں ایم پیز ہیں، 100 سے زائد ایم پیز ہیں اسمبلی میں، کیا کوئی ہدایت ملی ہے اوپر سے کہ کیا کس طرح حکمت عملی بنانی ہے، کیا رول ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے حلقوں میں، اپنے سینٹر میں، خاص طور میں لاہور میں لیڈ کون کر رہا ہے پنجاب کو، یہ بھی بتائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ایم پیز ہیں اور جو لاہور کی ہماری تنظیم ہے، اسی طریقے سے باقی
نواحاتی علاقوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں، چاہے ان کو ہرا دیا گیا ہے، یہ تنظیمیں سارے مل کے کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہم نے کرنا کیا، یہ ابھی ایک ایوالونگ سٹیج پہ ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لیڈ کون کرے گا؟ چلیں یہ تو بتا دیں کہ پنجاب میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کون ہے لیڈ کر رہا ہے پنجاب؟ دیکھیں ہمارے لیڈ کیوں نہیں، ہمارے سارے ریجن کی تنظیمیں موجود ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ لیڈ کریں گی؟ دیکھیں عالیہ حمزہ کو جہاں تک پریپریشن ہے، جو موبلائزیشن ہے، جو اسپرٹ ہے، پوری کی پوری بالکل عالیہ حمزہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس نے کر کے دکھایا ہے. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ ابھی جو 8 فروری کے حوالے سے ہمارا احتجاج ہے پریپریشن سٹیج پہ ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور حکومت جو ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پینک نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایک پولیٹیکل اور آئینی طور پہ حق ہے. لیکن دوسری جانب جو اس وقت پی ٹی آئی کے مذاکرات کا معاملہ ہے یا جو باقی چیزیں ہیں، وہ طریقے تحفظ آئین پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان، انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے، تو وہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. آج کے اس ویڈیو کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.